صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی جو ویڈیو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے کہ جس سے اگر آپ اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں بہت ہی برکت پیدا ہوگی، رزق آپ کا کشادہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت پیدا فرما دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو قرض سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کو قرضے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، وہ عمل کون سا ہے اور اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس دن کرنا ہے، یہ ساری کی ساری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک وظائف آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو پیارے دوستو، آج کل اگر آپ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر انسان مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ہر انسان کے زبان پر یہی شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں، اس کا رزق بہت ہی تنگ ہے، اس کے رزق میں کشادگی نہیں، وہ مالی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، وہ مالی مشکلات سے دوچار ہے، اور یہی نہیں، اس کو بیماریوں نے بھی آن گھیرا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کا مقروض بھی ہے۔ تو دوستو، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے روزمرہ کے مسائل پر مستند وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج بھی ہم آپ کے لیے ان مشکلات کو دفع کرنے کے لیے، ان مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نہایت ہی مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد آپ کی یہ شکایت، یہ شکوے، یہ گلے آپ کے دور ہو جائیں گے، آپ کی مالی مشکلات حل ہو جائیں گے، آپ اتنے خوشحالی کی زندگی گزاریں گے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، کوئی بھی عمل آپ کریں تو اس سے مایوس نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مالی مشکلات اور بیماریاں اور یہ سب کچھ جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں یہ انسان پر تو ڈالتا ہے، انسان سے امتحان تو لیتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اس پاک کلام میں اس کا حل موجود ہے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن میں یہ بری عادتیں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر یہ عادت کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرنا۔ ہم اس چیز میں بہت ہی آگے چلے گئے ہیں، ہم ہر بات پر ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کے الفاظ ہماری زبان پر ہر وقت ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اپنی تنگ دستی کا رونا روتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کی طرف دیکھیں، اگر ہم اپنے لباس کی طرف دیکھیں، اچھا کھانا ہوتا ہے، اچھا رہن سہن ہوتا ہے، مگر ہماری زبان پر ناشکری کے الفاظ ایسے رچ بس گئے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی یہ ورد ہو گیا ہو۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم اپنے جسم کی طرف نظر دوڑائیں، ہمارے یہ کان، ہماری یہ آنکھیں، ہمارا یہ ناک، ہمارا یہ خوبصورت چہرہ، بال، ہماری باڈی، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم نعمتوں سے ہمیں نوازا، مگر پھر بھی ہم لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔
اس بات کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ ہم اگر اس کا شکر ادا کریں تو ہم نہیں کر سکتے۔ کم سے کم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس بھی حال میں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے۔ تو پیارے دوستو، جب بھی آپ دیکھیں تو اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھا جائے۔ جب آپ کسی اوپر والے طبقے کو دیکھیں گے، اپنے سے امیر لوگوں کو دیکھیں گے، تو آپ کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا دیا اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو یہ بھی ایک ناشکری کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی دیکھا جائے تو اپنے سے نچلے طبقے کی طرف دیکھا جائے۔ جب بھی آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا لوگوں کو بتائیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے جو رزق ہے وہ کم ہے، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس وقت آپ نچلے طبقے کو دیکھا کریں کہ کیا اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے جو میرے پاس ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے اور آپ یہ ناشکری کے جو الفاظ ہیں وہ اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت اور مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی کے رزق میں اگر تنگ دستی ہو، لیکن ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت و امداد مانگنی چاہیے۔ دوستو، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا برا وقت ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہمارے ہی کارنامے ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ مشکل اوقات جو ہے ہمیں اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے حکم بجا لانے چاہیے۔ تو پیارے دوستو، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے منڈے والے دن، سوموار والے دن آپ نے کرنا ہوگا، اور وہ صورت کون سی ہے؟ وہ سورہ رحمان ہے، کہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ سورہ رحمان بہت ہی برکات والی صورت ہے، اس کے بہت ہی فضائل ہیں۔ یہ نہ صرف تندرستی کو دور کرتی ہے، بلکہ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کو قرضوں سے بھی نجات عطا کر دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بہت ہی برکات والی صورت ہے۔ اس کو آپ نے منڈے والے دن، سوموار والے دن، پیر والے دن آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ منڈے والے دن کسی بھی نماز کے بعد 3 بار سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت و امداد مانگیں، اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو بھی آپ کے گناہ ہیں، سب سے پہلے گناہوں کی توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی معافی مانگیں، اس کے بعد اپنے رزق کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ مقروض ہیں اس کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سے غربت، افلاس، تنگ دستی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق میں اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے، آپ صاحب استطاعت ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں تو اس کو کامل ایمان کے ساتھ کریں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ کی دکان، آپ کا کاروبار اچھا چلے، آپ کے گاہک جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں، تو اس کے لیے آپ نے باوضو حالت میں 7 بار سورہ رحمان، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 بار سورہ رحمان پڑھ کر اپنی دکان پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے برکت ہی برکت ہوگی، اور آپ کے رزق میں اتنی وسعت ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں بہت برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ اسی کی کلام میں شفا ہے، اسی کی کلام میں برکت ہے، اسی کی فضیلتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کلام کے صدقے اور اپنی بزرگی کے صدقے، اپنی مدد کے صدقے آپ کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ غربت اور افلاس میں ہیں تو نماز فجر کے بعد سورہ رحمان کو ضرور تلاوت کیا کریں، آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، آپ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا قرآنی عمل جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔
امید ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور اپنائیں گے اور اس عمل کو اپنے دوسرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بہن اور بھائی جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اس عمل کو اپنا کر اپنے رزق میں کشادگی وسعت پیدا کر سکیں۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ قرآنی عمل ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔